چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معجزات انبیاء سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے سلسلے میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم اقدس کے متعلق قرآن مجید برہان رشید کی 2 آیات اور کچھ احادیث سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج مزید کچھ احادیث آپ کے گوش گزار کرتے ہیں، جس سے اس بات کا پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا علم عطا فرمایا۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک میں اس روایت کو نقل کیا اور اس کو صحیح قرار دیا، اور امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حضرت حارث بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ان رجلا سارق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے نبی کریم علیہ السلام کے دور اقدس میں چوری کی، فأتی بہ، اسے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں لایا گیا۔ فقال اقتلوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جا کر قتل کر دو۔ فقالوا انما سرق، صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قتل کرنے کا حکم، اس نے تو فقط چوری کی ہے، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو قتل کر دو۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقطعوہ، پھر ایسا کرو کہ جاؤ جا کر اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اس نے پھر چوری کی تو اس کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ ثم سارق علی عہد ابی بکر، اس کے بعد پھر اس نے چوری کی، اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ ثم سارق فقطع، پھر اس نے چوری کی، اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ ہوا۔ حتی قطعت قوائمہ، یہاں تک کہ اس کے چاروں کے چاروں اعضاء کاٹ دیے گئے۔ ثم سرق الخامسۃ، پھر اس نے 5ویں مرتبہ چوری کی۔ فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام اس امر سے آپ زیادہ بہتر آگاہ تھے، آپ اس کو زیادہ جاننے والے تھے۔ حیث امر بقتلہ، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا تھا۔ یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان کی تو نظر فقط یہ تھی کہ اس نے 1 مرتبہ چوری کی ہے، لہذا ہاتھ کاٹنے چاہیے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ اس کے آئندہ کے معاملات کو بھی دیکھ رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے انجام کو پہچانتے تھے، جانتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام آئندہ کے اس کے معاملات سے بھی آگاہ تھے، اس کو جانتے تھے، اسی لیے اللہ رب العزت کے حبیب نے پہلی مرتبہ ہی فرمایا تھا کہ جا کر اس کو قتل کر دو۔ اب اس کے بعد
سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اذهبوا به فقتلوه، فرمایا اس کو لے جاؤ اور اس کو جا کر قتل کر دو۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور فرمائیے آپ کے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی شان علمی ہے، آپ کیسے اپنی امتیوں کے احوال سے آگاہ ہیں کہ آپ جانتے تھے کہ اس نے آگے جا کر کیا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام پہلے ہی اس بات کی طرف آپ اشارہ فرما رہے تھے، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو فقط چوری کی ہے، تو اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا اگر صرف چوری کی تو جاؤ جا کر پھر اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، صحیح بخاری شریف میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث پاک نقل کی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے یاروں کے ساتھ احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے۔ جب احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے تو احد پہاڑ پہ زلزلہ آ گیا، تھر تھرانے لگا، ہلنے لگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الفاظ مختلف ہیں روایات کے، فرمایا اسبت، ایک الفاظ ہیں اسکت، ایک الفاظ ہیں اسکن، یعنی مطلب یہ ہے کہ اے احد پہاڑ ٹھہر جا، رک جا، ثابت رہ، سکون اختیار کر، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا کھڑے ہونا، آپ نے اس کا اعلان کیا کہ تجھ پر ایک نبی کھڑا ہے، یہ ظاہراً نظر آ رہا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھڑے ہونا یہ بھی ظاہراً نظر آ رہا تھا، لیکن بقیہ جو 2 کھڑے ہوئے تھے یہ کون تھے؟ شہید تھے۔ لیکن شہید کب ہوگا؟ یہ شہید ابھی نہیں ہوگا، یہ بعد کے اندر ہوگا۔ ابھی انہوں نے زندگی گزارنی ہے، زندگی گزارنے کے بعد پھر جا کر ایک خاص وقت آئے گا کہ جب ان کو رتبہ شہادت ملے گا۔ تو آپ نے وہاں پر ارشاد فرمایا ہے پہاڑ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ کون؟ ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ نبی کریم علیہ السلام کا دور اقدس جانا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، پھر اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اور اس دور میں بھی جب وہ دور ختم ہوتا تب جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہونی تھی۔ لیکن اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام پہلے ہی احد پہاڑ پہ کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے ساتھ کھڑا ہے تو یہ شہید ہے، میں یہیں پر کھڑے ہو کر ان کے انجام کی تمہیں خبر دے رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آنا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دور گزارنے کے بعد جب آپ نے اس دنیا سے جانا تھا تو آپ نے کون سی موت کے ساتھ اس دنیا سے جانا تھا؟ وہ موت شہادت کی موت ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام اس کو بھی جانتے تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کے حبیب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے احد تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں، آپ کا جیسے یہ فرمانا تھا احد پہاڑ رک گیا، احد پہاڑ رک گیا، گویا کہ نبی کریم علیہ السلام کی حکومت ان پہاڑوں پر بھی ہے۔ اور بلکہ اس کو یوں کہنا چاہیے کہ جن کو شعور بھی نہیں ہے وہ بھی اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام کی بات کو سمجھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا۔ مشکاہ شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ انتہائی چاندنی رات تھی، میرے محبوب علیہ السلام میری گود میں سر رکھے ہوئے تھے، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، قلت یا رسول اللہ هل يكون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا آسمان کے تاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نعم عمر، آپ نے فرمایا ہاں عمر کی،
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہستی ہیں کہ جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ میں نے عرض کیا فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ، میرے والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کا کیا بنا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جواب میں ارشاد فرماتے ہیں انما جمیع حسنات عمر کا حسنۃ واحدۃ من حسنات ابی بکر، فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہا، عمر کی ساری نیکیاں ایسے ہیں جس طرح کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقط ایک نیکی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سوال کتنا پیارا تھا کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو ارشاد فرمائیے کیا کسی کی نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کیا تھا، کتنا پیارا عقیدہ تھا، گویا کہ وہ یہ عقیدہ رکھتی تھیں، جانتی تھیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کے ستاروں کی تعداد جانتے ہیں، کیونکہ تعداد کا پتہ ہوگا تو پھر نیکیوں کی بات ہوگی، اور پھر ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے ستاروں کی تعداد بھی جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کون سا امتی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد فرمانا کہ عمر فاروق ایسے ہیں کہ جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ پھر میرے والد گرامی کی نیکیوں کا کیا بنا؟ تو اس پر شارحین حدیث بیان کرتے ہیں کہ یہ کون سی نیکی ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی کہ جو کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام نیکیوں کے برابر ہو گئی، تو فرمایا یہ وہ نیکی ہے کہ جو غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سانپ سے اپنے آپ کو ڈسوا کر اپنی جان محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر کے جو نیکی کمائی تھی، وہ والی نیکی ایسی نیکی تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام نیکیاں اور یہ نیکی ایک نیکی یک برابر ہے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کے ستاروں کی تعداد بھی جانتے ہیں۔ اچھا، آج کا یہ دور بڑا جدید دور ہے، بہت جدید دور ہے۔ سائنسدان حضرات، ایسٹرونومرز سیٹلائٹس کے ذریعے بڑی بڑی کہکشائیں تلاش کر رہے ہیں، گلیکسیز تلاش کر رہے ہیں، لیکن وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کائنات کے اندر کتنے ستارے ہیں، کیونکہ ایک ایک گلیکسی کے اندر کروڑوں اربوں کھربوں ستارے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے، سولر سسٹم تو بہت چھوٹا سا ہے، ہم جس گلیکسی میں رہتے ہیں ملکی وے کہلاتی ہے، ملکی وے کے اندر بھی کتنے ستارے ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں، تو پھر کتنی کہکشائیں گلیکسیز اس کائنات کے اندر ہیں۔ آج سائنسدان بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے، لیکن کتنے مزے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کے آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ میں آسمان کے ستاروں کی تعداد بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں کہ میرا کون سا امتی ہے جس کی نیکیاں اس قدر ہیں۔ آگے ایک حدیث شریف سنیے جس کو امام احمد بن حنبل نے نقل کیا، امام بزار نے نقل کیا، امام ابو یعلا نے بھی نقل کیا، امام بہقی نے نقل کیا، امام ابو نعیم نے بھی نقل کیا۔ یہ سارے محدثین کرام ہیں جنہوں نے اس روایت کو نقل کیا حضرت وابسہ الاسدی سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت وابسہ کہتے ہیں جئت لأسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم، میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوا تاکہ میں سوال کروں، پوچھوں نیکی کے متعلق اور گناہ کے متعلق۔ جب میں حاضر ہوا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا۔ کیسے؟ اب وہ حضرت وابسہ کے الفاظ سنیے۔ قبل اس کے کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتا، اللہ رب العزت کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا وابسہ، اے وابسہ، اخبرک بما جئت تسألنی عنہ، کیا میں تمہیں
اس بات کی خبر دوں کہ جو تو مجھ سے پوچھنے آیا ہے، یعنی جو تمہارا سوال ہے کیا میں بتا دوں؟ قلت، میں نے عرض کیا، اخبرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بتائیے۔ سوال میں دل میں رکھ کے آیا تھا، اپنے اندر رکھ کے آیا تھا، ابھی میں اس کو زبان پہ نہیں لایا تھا۔ تو آپ نے جب ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو، تو یا رسول اللہ بتا دیجیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جئت تسألنی عن البر والاسم، تو میرے پاس اس لیے آیا ہے تاکہ نیکی اور گناہ کے متعلق مجھ سے سوال کرے۔ قلت، میں نے عرض کیا، ای والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، یہی میرا سوال تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اب جواب دیا، پہلے تو سوال بتایا، اب جواب دیا۔ فرمایا کہ نیکی وہ ہے کہ جس سے تیرا سینہ کھل جائے، والاسم ما حاک فی نفسک وان افتاک عنہ الناس، فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تیرے نفس میں کھٹکے، اگرچہ لوگ تجھے اس کے متعلق فتویٰ دیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سوال کو بھی بتایا کہ جو وہ سینے میں رکھ کے آئے تھے، جو دل میں رکھ کے آئے تھے، اور اس کے جواب کو بھی بتایا کہ جو وہ نہیں جانتے تھے، جو وہ جانتے تھے وہ بھی بتایا، جو نہیں جانتے تھے وہ بھی بتایا، جو ظاہر تھا وہ بھی بتایا، اور جو باطن کی بات تھی آپ نے وہ بھی بتائی۔ آگے روایت سنیے۔ حضرت امام بہقی رحمہ اللہ اور امام ابو نعیم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دو شخص، ایک انصاری اور ایک ثقفی، سوال کرنے کے لیے آئے۔ فقال للثقفی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ثقفی سے ارشاد فرمایا، سل عن حاجتک، جو تمہاری حاجت ہے پوچھو، اگر تو چاہے تو جو تو پوچھنے آیا ہے وہ میں تجھے بتا دوں۔ قال انبئنی فذاک اعجب الی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بتائیے بتائیے، یہ تو میرے نزدیک بہت عجیب ترین بات ہوگی۔ قال فانک جئت تسأل عن صلاتک باللیل، تو میرے پاس اس لیے آیا ہے تاکہ رات کو نماز کے متعلق سوال کرے، وعن رکوعک، اپنے رکوع کے متعلق سوال کرے، وعن سجودک، اور اپنے سجود کے بارے میں سوال کرے، وعن صیامک، اپنے روزے کے بارے میں سوال کرے، وعن غسلک من الجنابہ، اور جنابت سے غسل کرنے کے متعلق سوال کرے۔ آگے سے سنیے ریپلائی کیا آیا۔ فقال، وہ ثقفی کہتے ہیں، والذی بعثک بالحق ان ذلک الذی جئت اسألک عنہ، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، یہی چیز لے کر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا تاکہ آپ سے میں سوال کروں۔ ثم قال للانصاری، اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاری سے ارشاد فرمایا، سل وان شئت انبأتک بالذی جئت تسأل عنہ، مجھ سے سوال کرو اور اگر تم چاہو تو جو تو پوچھنے آئے ہو وہ میں تمہیں بتا دوں۔ قال انبئنی، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ فذاک اعجب الی، یا رسول اللہ یہ میرے نزدیک بہت عجیب بات ہوگی، بہت عجیب بات ہوگی۔ قال فانک جئت تسأل عن خروجک من بیتک، تو میرے پاس اس لیے آیا ہے تاکہ اپنے گھر سے نکلنے کے متعلق سوال کرے۔ اس طرح کے حج کے متعلق، مناسک کے متعلق تو مجھ سے سوال کرنے کے لیے آیا ہے۔ آگے تفصیل ہے، روایت ہے، میں اس کو خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ تو میرے پاس اس لیے آیا ہے تاکہ مناسک حج کے متعلق سوال کرے۔ اس کے بعد اس کا جواب سنیے، ای والذی بعثک بالحق، اس ذات پاک کی قسم کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، یہی چیز تھی کہ جو میں آپ سے پوچھنے آیا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کا علم کتنا علم تھا، آپ امتیوں کے دل کے اندر کیا ہے یہ بھی جانتے تھے، امتی کیا پوچھنے آیا ہے یہ بھی جانتے تھے، امتی کو کیا جواب دینا ہے آپ یہ بھی جانتے تھے، آپ ظاہر بھی جانتے تھے، آپ باطن بھی جانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے آپ کو اس قدر علم عطا فرمایا تھا، اس قدر علم عطا فرمایا تھا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں تھی قیامت تک کہ جو آپ نے چھوڑی ہو، ہر چیز کو آپ نے بیان کر دیا۔ پھر فرماتے ہیں مسند احمد بن حنبل کی حدیث، شاید فرمایا یہاں تک کہ اگر کوئی پرندہ ہوا میں پر بھی پھڑپھڑانے والا تھا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں اس کے متعلق بھی خبر ارشاد فرما دی۔ اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام نے اس کے متعلق بھی ہمیں بتا دیا۔ غور کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا علم کتنا زیادہ تھا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ چند روایات آپ کے گوش گزار کی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیسا علم عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے صدقے میں ہمیں بھی علم کی دولت عطا فرمائے اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے، بارک اللہ مرجع عالم